نام پر بہت شیرین و لذیذ و پاک تیرا نام ہے، جو ادب سے نام لے لائق انعام ہے۔ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوئے گا کبھی، جو نبی پیدا ہوئے خادم ہوئے تیرے سبھی۔ عرش اعظم مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منکر دور ہو، ہم رسول اللہ کی جنت رسول اللہ کی۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پارا صحاب حضور، نجم ہیں اور ناؤ ہیں عطرت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و صلوات کے بعد واجب الاحترام دوستان عزیز، برادران اسلام، اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ تحریم کی ایک آیت تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال مختصر وقت میں قرآن و سنت کی روشنی میں حق و سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، بیان کے بعد طرفین کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اہل ایمان کو جہنم سے بچنے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ صرف خود نہ بچیں بلکہ اپنے اہل و عیال کی فکر کریں، اپنے اہل و عیال کو بچائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، قوا انفسکم۔ پتہ چلا کہ ایمان لانے کے بعد بھی انسان کو کچھ ایسے اعمال اپنانے ہوں گے جو ان کے لیے باعث نجات ہوں۔ صرف ایمان لا کر اس پر ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھیں بلکہ اللہ رب العالمین کی اور اللہ کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے رہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ۔ سب سے پہلا خود سدھرو۔ یہاں سے ایک اس اصول مل گیا تبلیغ کرنے کا، سب سے پہلے خود بچو، سب سے پہلے قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ خود دیندار بنو تو اپنے گھر والوں کو بولیں، اپنے بچوں کو۔ خود بااخلاق بنو تو اپنے گھر والوں کو اور اپنے بچوں کو۔ خود رزق حلال کھاؤ اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے بچوں کو رزق حلال کھلاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، آگ سے بچاؤ۔ یہاں آگ سے مراد جہنم ہے۔ پھر رب کائنات نے اس جہنم کا
بیان فرما دیا کہ جس سے تمہیں بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ ہے کیا چیز؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وقودها الناس والحجارہ، اس جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ یہاں ہم چولہا جلاتے ہیں، تنور جلاتے ہیں، جس کے اندر کوئلہ یا لکڑی ڈال کر انگارے بنا کر اس کو ایندھن بنا کے آگ کو بھڑکاتے ہیں۔ دنیا کی آگ جو ہے آپ بھڑکائیں گے گیس کے ذریعے، آپ بھڑکائیں گے لکڑیوں کے ذریعے، آپ بھڑکائیں گے کوئلوں کے ذریعے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا انسانوں سے اور پتھروں سے، یعنی اس میں انسان ڈال دیے جائیں گے اور اس میں پتھر ڈال دیے جائیں گے، اور پتھر اور انسان جہنم میں بمثل انگاروں کے، بمثل کوئلوں کے ایندھن کی طرح جلتے رہیں گے، جس سے آپ کی حرارت بڑھ جائے گی۔ اتنی بڑی بات ہے، یہ قرآن مجید بیان کر رہا ہے، جبکہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ قرآن میں جو بیان ہوا ہے وہ حق ہے، جو بیان ہوا ہے وہ سچ ہے، جس میں کسی قسم کے شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے باوجود سننے کے بعد بھی کوئی عملی اقدام نظر نہیں آتا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنا، انسان اس سے دور رہتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید حق ہے، سچ ہے، اس میں جو کچھ بیان ہے وہ بالکل ایسا ہی ہونا ہے، تو پھر ڈر کیوں نہیں ہے؟ آج اگر کسی مریض کو کہہ دے ڈاکٹر کہ یہ دوائی کھا لو، اگر تو نے یہ دوائی نہیں کھائی تو چند دنوں میں مر جاؤ گے، وہ پیسے دے کر مہنگی دوائی خرچ کر کے وقت کی پابندی کے ساتھ کھاتا رہے گا، کیونکہ اس کا یقین ہے، بھروسہ ہے، اعتماد ہے ڈاکٹر کے قول پر کہ ڈاکٹر نے مجھے جو کہا ہے، میرے مرض کو سمجھ کر کہا ہے، میری بیماری کو سمجھ کر کہا ہے، میری حقیقت کو سمجھ کر کہا ہے۔ اگر میں نے اس کی فرمانبرداری نہیں کی، اگر میں نے اس کی اطاعت نہیں کی تو میں زندہ نہیں رہ سکوں گا، میں مر جاؤں گا۔ ایک ڈاکٹر کے کہنے پر اس میں 100% صداقت نہیں ہے، انسان ہونے کے ناطے غلطی کا امکان ہے، انسان ہونے کے ناطے بھول کا امکان ہے، پھر در حقیقت شفا رب ذوالجلال کی ہاتھ، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اللہ شفا نہ دینا چاہے تو ڈاکٹر کی دوائی سے، حکیم کی پھکی سے چوں قضا آید حکیم ابلا شود، فارسی والے نے کہا جب موت کا وقت آتا ہے تو حکیم سے حکمت اور دانائی کی جو عقل ہے وہ اسے چھین لی جاتی ہے، اسے پتہ نہیں چلتا کہ میں اس کا علاج کر رہا ہوں، اس دوائی میں اس کے لیے شفا ہے یا یہ دوائی اس کے لیے باعث موت ہے۔ کیونکہ جب موت کا وقت قریب ہو جائے تو پھر ڈاکٹر کے وہ علوم اور فنون کام نہیں آتے، حکیم کی حکمت کام نہیں آتا، اور وہ اس کے الٹ کر جاتا ہے، جس سے وہ انسان جو ہے واصل بحق ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کے کلام میں کسی قسم کی غلطی کا امکان نہیں ہے، کسی قسم کے وہ نہ ہونے کا امکان نہیں ہے، جو کچھ بیان ہوا ہے وہ حق ہے۔ تو فرمایا کہ وقودها الناس والحجارہ، اس آگ کے ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ اب اگر یہ آیت کریمہ انسان سن لیتا تو چیخ مارتا، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، اس کے آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے، وہ اللہ رب العالمین کے خوف میں مبتلا ہو جاتا اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ تائب ہونا شروع کر دیتا۔ لیکن اس کے سننے کے باوجود چور چوری سے باز نہیں آ رہا، زانی زنا سے باز نہیں آ رہا، ڈاکو ڈکیتی سے باز نہیں آ رہا، سود خور سودی کاروبار سے پیچھے نہیں ہٹ رہا، ہر حرام خور اپنے پیشے کو نہیں چھوڑ رہا، اور کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور قرآن پر میرا یقین ہے۔ تو یہ صرف دعویٰ ہے، اس دعویٰ کی صداقت اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ فرمایا وقودها الناس والحجارہ، اور اس کے ایندھن انسان اور پتھر بنیں گے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد،
اور اس پر مقرر ہیں تندخو سخت مزاج والے فرشتے، نرم مزاج والے نہیں، تندخو اور سخت مزاج والے۔ یہاں رب ذوالجلال نے جہنم میں گنہگاروں کے اوپر جو فرشتے مقرر کیے ہیں ان کی طبیعت میں رب ذوالجلال نے سختی پیدا کی ہے۔ اور وہ کیوں؟ اس لیے کہ جب مجرم کو جرم میں گرفتار کر کے گھسیٹا جاتا ہے تو وہ چیختا چلاتا ہے، وہ رحم کی اپیل کرتا ہے، وہ زمین پر لیٹنا شروع کر دیتا ہے، وہ گریبان چاک کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ چہرے پر تماچے مارنا شروع کر دیتا ہے، وہ اپنا بال نوچنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر وہ اس کو گرفتار کرنے والوں کی طبیعت میں نرمی ہو تو اسے چھوڑ دیں گے، اسے چھوڑ دیں گے۔ اس لیے یہ مستحقین سزا جو ہیں ان کے لیے کوئی معافی نہیں، کوئی رہائی نہیں۔ تو رب ذوالجلال نے وہی فرشتے مقرر کیے ہیں، چاہے وہ جتنا چاہیں چیخیں، آنکھوں سے آنسو بہانے کے بجائے خون بہا دیں، کپڑے پھاڑنے کے بجائے وہ اپنا چمڑا اتار دیں، لیکن وہ فرشتے اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، وہ کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ پھر قرآن مجید نے بھی اس کی وضاحت کی، فرمایا لا یعصون اللہ، وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے، چونکہ اب انہیں جو ان مجرموں کو سزا دینے کا حکم ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ رب ذوالجلال نے انہیں حکم دیا ہے کہ انہیں پکڑ کے جہنم میں لے جاؤ۔ اگر فرشتے ان کے چیخ چلاٹ پر رحم کریں گے تو خدا کی نافرمانی ہوگی، اور ان کے مزاج میں سختی اور شدت ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کے نافرمانی کرنے والے بھی نہیں ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، جو کچھ انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ اس کے خلاف نہیں کرتے، وہ اس کے خلاف نہیں کرتے۔ یہاں دنیاوی قانون میں کبھی آپ کو گرفتار کرنے والے کسی کی سفارش پر چھوڑ سکتے ہیں، کچھ پیسوں کی لالچ میں رشوت لے کر آپ کو چھوڑ سکتے ہیں، رشتہ داری تعلقات پڑوسی جان پہچان کی وجہ سے آپ پر نرمی کریں گے، نہیں چھوڑا تو نرمی کر دیں گے، جان پہچان کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے، یا کسی بڑے آدمی کے ساتھ نسبت رکھنے کی وجہ سے، وہ دنیا کے قانون میں سزا دینے والے، قانون نافذ کرنے والے ادارے آپ کے ساتھ نرمی تو کر سکتے ہیں، لیکن جو اللہ رب العالمین کے حکم پر جو فرشتے جہنم پر مقرر ہیں، مجرموں کو سزا دینے پر مقرر ہیں، رب ذوالجلال نے فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، وہ تندخو اور سخت مزاج والے فرشتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، جو کچھ انہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ملتا ہے اس کے خلاف نہیں کرتے، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم ملا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے مجرموں کو جہنم میں ڈالنے کا اسے حکم ملا ہے، وہ کسی قسم کی نرمی نہیں کریں گے۔ تو اس سے پہلے رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر شخص کو اپنے جان پر اختیار ہے، ہر آدمی کو اپنے آپ پر اختیار ہے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، خیرات کرے، تسبیح پڑھے، ذکر کرے، تلاوت کرے، درود پڑھے، اس کو اختیار ہے، لیکن ڈنڈے کے زور پر کسی دوسرے پر اس کو اختیار حاصل نہیں ہے۔ خود نمازی ہے، بیٹا نہیں پڑھتا، خود سخی ہے، بیٹا بخل کی بیماری میں مبتلا ہے، خود حلال کا عادی ہے، بیٹا چور، ڈاکو اور لٹیرا ہے، خود پر تو کنٹرول ہے۔ عمر فاروق فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی اگر فکر کرے تو اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، چونکہ اس کو اپنے آپ پر اختیار ہے، وہ اللہ رب العالمین کی فرمانبرداری کر کے جہنم سے بچ سکتا ہے، لیکن اپنے اہل و عیال کو کیسے بچائے گا؟ ہر وقت چونکہ وہ اس کے ساتھ نہیں ہوتا، کچھ ایسے کام اور اعمال ہیں جو خفیہ کیے جاتے ہیں گناہ کے، اس کا علم نہیں ہوتا، وہ اسے کیسے بچائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر پیارا جواب دے دیا۔
اونچی آواز میں کہہ دو سبحان اللہ، درود شریف پڑھو تو عرض کروں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک و سلم علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر، جس چیز کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے اس پر خود عمل کرو، اس پر، اور اپنے گھر والوں کو عمل کرنے کا حکم دو، اپنے گھر والوں کو اس کا حکم دو، اور جس چیز سے رب ذوالجلال نے تمہیں روکا ہے، منع کیا ہے، اس سے خود رک جاؤ اور اپنے گھر والوں کو روکو۔ یعنی گناہ کے قریب خود نہ جاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی سختی کے ساتھ گناہ کے کام سے روکو، اور نیکی کرنے کے خود عادی بن جاؤ، جذبہ رکھو اور اپنے گھر والوں کو اس کا حکم کرو۔ انسان کا کام، ذمہ داری اتنا ہے کہ باپ اپنی اولاد کی فکر کر رہا ہے، ان کی تربیت کر رہا ہے، انہیں دین اسلام کے احکامات سکھا رہا ہے، انہیں عبادات کی طرف بلا رہا ہے، دعوت دے رہا ہے۔ اگر خفیہ کسی اولاد نے نافرمانی کی اللہ رب العالمین کی، اس کا گناہ اس کے اوپر ہے، باپ اس سے بری الذمہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ باپ اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ باپ کو پتہ ہونے کے باوجود بیٹے کو تنبیہ نہ کرے، سرپرست کو پتہ ہونے کے باوجود اپنے گھر والوں کو تنبیہ نہ کرے اور انہیں ان کی اصلاح کی فکر نہ کرے، تو گویا وہ اللہ رب العالمین کی فرمانبرداری سے وہ قاصر ہے، خود نمازی ہو کر اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچنے کی فکر نہیں کر رہا۔ تو چاہیے تھا کہ سب سے پہلے خود عابد بن جائے اور اپنے گھر والوں کو عبادت کا درس دے۔ اس آیت کریمہ سے ہر شخص کا پتہ چلا کہ وہ ذمہ دار ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے، ہر آدمی سرپرست ہے، اور اس سے اس کے رعیت کے متعلق پوچھا جائے گا۔ ہر آدمی سرپرست ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے ماتحت کوئی نہیں۔ اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ ایک کو دوسرے کے نیچے رکھا، اس کو اس کے نیچے رکھا، ہر آدمی کسی دوسرے کا افسر ہے، ہر آدمی کسی دوسرے کا سپروائزر ہے، ہر آدمی کسی دوسرے کا حاکم ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ ایسا کوئی نہ سمجھے کہ وہ کسی کا ماتحت ہے تو کسی کا حاکم بھی ہے، کسی کا ماتحت ہے تو کسی کا حاکم بھی ہے۔ تو نبی کریم فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر شخص جو ہے حاکم ہے، سرپرست ہے، افسر ہے، اور اس سے اس کے رعیت کے متعلق پوچھا جائے گا۔ کئی قسم کے سوالات ہوں گے۔ شادی کرنے کے بعد بیوی اس کی ماتحت ہے، اور بیوی کے متعلق، ان کے حقوق کے متعلق شوہر سے سوال ہوگا۔ باپ بننے کی صورت میں اولاد اس کی ماتحت ہے، اولاد کے متعلق اس سے پوچھا جائے گا۔ بڑے بھائی ہونے کے ناطے وہ سرپرست ہے اپنے چھوٹے بھائیوں کا، بہنوں کا، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ چونکہ ہر آدمی سرپرست ہے، ہر آدمی افسر ہے، ہر آدمی کسی دوسرے کا حاکم ہے، اللہ نے یہ سا نظام بنایا، ان سے پوچھا جائے گا۔ تو ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنے ماتحت لوگوں کے حقوق کو ادا کر لے، اس سے غافل نہ رہے، ورنہ قیامت کے دن نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے علاوہ حقوق کے معاملات میں جو سوالات ہوں گے وہ بھی انتہائی سخت قسم کے سوالات ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں ان دنیاوی تمام معاملات سے نجات دلائے۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو حکم ارشاد فرمایا، گزشتہ جمعے پر میں نے عرض کیا کہ انسان کے معاشرے کی ابتدا گھر سے ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سے پتہ چلا کہ پھر انسان شادی کر کے صاحب اولاد بن جاتا ہے۔ جس وقت وہ صاحب اولاد بن جائے، کیا بن جائے؟ صاحب اولاد بن جائے، صاحب اولاد ہونے کے بعد پھر اس کے اوپر کچھ حقوق عائد ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقول مع الغلام عقیقہ، جب بچہ پیدا ہو جائے، لڑکا پیدا ہو جائے، باپ کے اوپر لازم ہے کہ اپنے بچے کا عقیقہ کرے۔ کیا کرے؟ اونچی آواز میں کہہ دو، عقیقہ کرے۔ فَأَحْرِقُوا عَنْهُ دَمًا، اور اس کے عوض خون بہائے۔
اس کے ہڈیوں کے، جان کے، گوشت کے، خون کے عوض ایک جانور اللہ رب العالمین کی راہ میں ذبح کرے۔ وَأَمِيتُوا عَنْهُ الْعَذَابَ، اور ہر گندگی اس سے دور کر دے، ہر گندگی اس سے دور کر دے۔ یہاں مفسرین محدثین فرماتے ہیں وَأَمِيتُوا عَنِ الْعَذَابَ کا ترجمہ کر کے کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے، بچے کو 7 دن پر اس کا عقیقہ کیا جائے، عقیقہ کرنے کے بعد اس کے سر کے بال مونڈ دیا جائے، سر کے بال اتار دیے جائیں، چونکہ یہ ماں کے پیٹ کے بال ہیں جو وہاں سے اگ کے اس کے جسم پر آئے ہیں، جس کو امیتو عن الاذى کہا گیا، گندگی کہا گیا، ناپاک کہا گیا، اگرچہ وہ اس کے غسل دینے کے بعد ظاہری طور پر تو کوئی کسی قسم کا اس میں نجس نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ ماں کے پیٹ سے آئے ہوئے بال ہیں، اس کو اتارنے کا حکم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ یہاں ہمارے ہاں ایک بہت بڑی غلطی ہے عوام الناس میں، اس کی اصلاح چاہتا ہوں۔ عوام الناس میں بولو، سنیں گے اصلاح؟ غلطی کی تدارک کریں گے، یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ بعض عوام الناس کے افعال کو مسلکی اعتبار سے اہل سنت کا عقیدہ اور نظریہ کہتے ہیں، جبکہ اہل سنت کا اس سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ عوام کا اپنا عمل ہے، اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ بعض لوگوں نے کسی جگہ اللہ کے برگزیدہ بندے کے مزار پہ جا کر، اکثر خواتین میں اور دیہات میں اکثر لوگوں میں یہ پایا جاتا ہے کہ وہ جا کر دعا کرتے ہیں کہ اگر اللہ نے اولاد کی نعمت عطا کی تو ہم وہ بچہ یہاں لے کر آئیں گے اور اس کے جانور کو بھی ہم یہاں ذبح کریں گے، اس کے بال بھی ہم یہاں منڈوائیں گے، بال بھی دربار پہ آ کے منڈوا دیں گے۔ پھر جانے کے لیے انہیں وقت نہیں ملتا۔ پہلی بات یہ کہ اس طرح کی منت کا شرعاً کوئی اتا پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ بال منڈوانے کے لیے کسی مزار یا کسی مقدس مقام پر جانے کا اللہ کی بارگاہ میں منت مانو۔ منت ہمیشہ اس چیز کی مانی جاتی ہے جس کا تعلق عبادت سے ہو۔ کس سے ہو؟ عبادت سے ہو۔ عبادت سے جتنے معاملات ہیں اس کی منت مانی جا سکتی ہے، جن کا تعلق عبادت سے نہیں ہے اس کی منت، یہ رٹا لگاؤ، جس کا تعلق عبادت سے نہیں ہے اس کی منت، بولو، جس کا تعلق عبادت سے نہیں ہے اس کا تعلق منت سے نہیں۔ کیا کسی جگہ پہ بچوں کے بال لے جا کر منڈوانا عبادت ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو لہٰذا یہ منت بھی شرعاً جائز نہیں، یہ منت شرعاً جائز نہیں۔ ہاں، اولیاء اللہ کے متعلق جو منت مانی جاتی ہے اس میں بھی اغلاط موجود ہیں، لیکن اس کا صحیح طریقہ بتا دوں۔ صحیح طریقہ کار یہ ہے کہ لا اللہ آپ کی بارگاہ میں متوجہ ہو کر آپ کس بندے کا وسیلہ پیش کر کے آپ سے اپنی حاجت طلب کر رہا ہوں، اگر میری حاجت پوری ہو گئی میں آپ کی رضا کے لیے 1 بکرا ذبح کروں گا، اس کا ثواب تیرے اس مقرب بندے کی روح کو ایصال کروں گا، میری نعمت مجھے عطا فرما دے، میرا مسئلہ مجھے عطا فرما دے۔ یہ منت جائز ہے، خواہ پیغمبر کے لیے کہے، خواہ ولی کے لیے کہے، خواہ کسی صالح بزرگ نیک انسان کے لیے کہے، جائز ہے۔ جانور کس کے لیے ذبح ہوگا؟ اللہ کے لیے۔ عبادت کس کی ہوگی؟ اللہ کی۔ اور اس کا ثواب چونکہ اس کرنے والے کو جو عبادت کرتا ہے اسے ملنا تھا، اس نے اپنی طرف سے کسی بزرگ کو ایصال کر دیا، ثواب پہنچایا، تو ایصال ثواب کی گنجائش موجود ہے، تو لہٰذا اس منت کی ثواب موجود ہے۔ ہاں، اگر اس نے منت کے اندر یہ شرط لگا دی کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے، پھر میں تیرے فلاں نیک بندے کے مزار پہ جا کر جانور ذبح کر دوں گا اور وہ جانور تیری رضا کے لیے ذبح ہوگا، لیکن جو مزار کے زائرین ہیں، مجاور ہیں، وہاں رہنے والے فقراء ہیں، میں ان کو کھلاؤں گا، تو اس نیت سے جانور وہاں لے جا کر ذبح کرنا جائز ہوگا، ورنہ لے جانا کوئی ضروری، جہاں بھی ذبح کرو ایصال ثواب پہنچاؤ، ولی اللہ کو مل جائے گا۔ ہاں، مشروط کر دیا وہاں کے لوگوں کو کھلانے کا، پھر وہاں لے جائے، اس میں کوئی کبات نہیں ہے۔ لیکن بال وہاں جا کر منڈوانا جہالت ہے۔ بال منڈوانا 6 مہینے نہیں جا سکا، 6 مہینے تک بچے کے سر پہ وہ ناپاک بال، 1 سال نہیں جا سکا، 1 سال تک اس بچے کے سر پہ ناپاک بال، 2 سال نہیں جا سکا، 2 سال اس بچے کے سر پہ ناپاک بال۔ کسی عقیدت مند نے فقیر کو ایک دفعہ دعوت دی کہ آپ میرے گھر تشریف لائیے، کھانے کی دعوت دی، تو دعوت قبول کرنا سنت مصطفیٰ قبول کی۔
وہاں گیا تو ایک 2.5 سے 2 سال کا بچہ لے کر آئے کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ اس کے لیے دعا کریں اللہ اس کو شفا دے۔ میں نے بچے کو دیکھا تو اس کے بال بڑے تھے، بال بڑے تھے اور کمزور قسم کے بال تھے۔ میں نے سوال پوچھا کہ یہ کیا ہے، اس کے بال اتنے بڑے کیوں ہیں؟ اس نے کہا کہ ہماری دادی نے یہ منت مانی تھی کہ بچہ میرے بیٹے کو مل جائے، پھر میں جو ہے یہ اس کو فلاں دربار پہ جا کر اس کے بال جو ہے منڈوا دوں گی، لیکن چونکہ جانا نہیں ہوا، 3 سال کا عرصہ ہے یا 2 سال کا جو بتایا، تو اس وجہ سے پھر وہاں میں نے ان کو شرعی مسئلہ سمجھا دیا۔ اور اللہ رب العالمین کے فضل سے جو سمجھدار لوگ ہیں، جن کو پہلے مسئلے کا علم نہیں ہوتا، سنجیدگی سے اگر اس کو مسئلہ سمجھا دیا جائے تو فوراً اس پر عمل کرتے ہیں، اور فی الفور انہوں نے اسی وقت اس بچے کے بال اتار دیے۔ صحیح مسئلہ سمجھانے کے بعد عالم دین اگر صحیح مسئلہ سمجھا دے تو عوام پر لازم ہے کہ اپنی غلطی کی اصلاح کرے، اس پہ ضد نہ کرے، کسی قسم کے وہم میں مبتلا نہ ہو۔ اگر کوئی عالم دین سمجھا دے کہ آپ کا یہ جو طریقہ کار ہے شریعت کے مطابق نہیں ہے اور شریعت کا راستہ یہ ہے، تو عمل کس پر کرنا چاہیے؟ بولیں، شریعت پر عمل کر لینا چاہیے، نہ کہ اپنے رسم و رواج پر، اپنے رسوم اور خیالات پر نہیں۔ تو عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے کا عقیقہ کرو، پھر اس کے کیا کرو؟ وَأَمِيتُ عَنِ الْأَذَىٰ، اس کے سر کے بال منڈوا دو۔ معلوم ہوا کہ بچہ پیدا ہو جائے اس کے بسل کے بال اتارنا یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری ہے، اور نبی پاک کی فرمان برداری کرو گے اس میں برکت ہے، بچے کی صحت کے لیے بھی بہتر ہے، آئندہ اس کے اخلاق کے لیے بھی بہتر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں فرما دیا عقیقہ کرنا مستحب ہے۔ کیا ہے؟ جس کو اللہ رب العالمین نے توفیق دی ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بطور شکر کے بیٹا ہے تو 2 بکرے، بیٹی ہے تو 1 بکری، اگر توفیق نہیں، صاحب حیثیت نہیں ہے تو 1 بکری 1 بکرا بھی بیٹے کے لیے کافی ہے۔ اور اس کے وہ تمام مسائل وہی ہیں جو قربانی کے ہیں، جو جانور قربانی کا ہے وہی اسی کے، وہ تمام شرائط، تقسیمی طریقہ کار بھی وہی ہے۔ اگر کچا گوشت بانٹا جائے، کچا گوشت بانٹا جائے عقیقے کا، تو اس کا طریقہ کار وہی ہے جو قربانی کا گوشت ہم تقسیم کرتے ہیں، 3 حصے کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی ضیافت کی صورت میں کرے تو بھی شرعاً جائز ہے۔ ضیافت کی صورت یہ ہے کہ ہم نے اپنے برادری کو دعوت دے دی کہ ہمارے گھر کھانا ہے، ہم نے 1 بکرا یا 2 بکرے عقیقے کے بچے کے لیے ذبح کی عقیقے کی نیت سے، اور وہاں پکا کے کھلا دیا، تو یہ بھی جائز ہے۔ ایک ہے ضیافت کی صورت میں، وہ بھی جائز ہے، اس میں بھی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر کچا تقسیم کر لیتا ہے تو پھر تقسیم طریقہ کار وہی ہے جو قربانی کا ہے۔ یہ مسئلہ میرے خیال میں تمام دوست سمجھ گئے۔ اچھا، دوسرا مستحب طریقہ کار یہ ہے کہ جانور جو قربانی اور عقیقے کا ہے اس کے ہڈیوں کو نہ توڑا جائے، ہڈیوں کو نہ توڑا جائے۔ ذرا اس مسئلے کو سمجھیں، ہڈیوں کو نہ توڑا جائے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں جانور کے ہڈیوں کا جوڑ ہے وہاں سے کاٹو، باقی ایریا ثابت رکھو۔ اس میں ہڈیوں کے سلامتی کے متعلق علماء نے کلام کیا ہے۔ اگر اس طرح عقیقہ کے جانور کو ذبح کرنے کے بعد جوڑ پر اس کے ہڈیوں کو کاٹ دیا جائے اور باریک ٹکڑے نہ کیے جائیں تو وہ ہڈیوں کی حفاظت کا باعث بنیں گے اللہ رب العالمین کے حکم سے، اذن سے۔ تو یہ طریقہ کار علماء نے مستحب قرار دے دیا۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَلْيُحْسِنْ اسْمُهُ، اس کا خوبصورت نام رکھو، اچھا نام رکھو۔ کون سا نام رکھو؟ اچھا۔ ہمارے ہاں ابھی تک لوگوں میں یہ پایا جاتا ہے کہ بچوں کے نام اکثر مقامات پہ مبہم رکھتے ہیں، محمل نام رکھتے ہیں، یا کسی مشہور شخصیت کا نام رکھ دیتے ہیں، چاہے اس کا معنی مطلب کیا ہو، اس کا مذہب عقیدہ کیا ہو، مشہور ہے بس نام رکھ دو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین ناموں میں سے وہ نام ہیں جو عبدیت کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف کی جائے۔ عبداللہ، اللہ کا بندہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد الکریم، عبد التواب، عبد الوہاب، عبد الجبار، عبد الرزاق، یہ نام اللہ کو بہت پسند ہیں چونکہ بندے کی نسبت رب ذوالجلال کی طرف سے ہے۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پیغمبروں کے ناموں پہ نام رکھو،
انبیاء کے نام پر نام رکھو، چونکہ انبیاء اللہ کے مقرب بندے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کے پیارے ہیں، ان ناموں میں رب ذوالجلال نے برکت رکھی ہے۔ آدم علیہ السلام کا نام رکھو، شیش علیہ السلام کا نام رکھو، شعیب علیہ السلام کا نام رکھو، یونس علیہ السلام کا نام رکھو، یوسف علیہ السلام کا نام رکھو، ادریس علیہ السلام کا نام رکھو۔ یہ انبیاء کرام کے جتنے مشہور نام قرآن مجید نے بیان کیے یا حدیث میں آئے ہیں، ان ناموں کے نسبت سے نام رکھو۔ بہتر یہ ہے کہ نبی کے نام کے ساتھ دیگر نبی کے نام کے ساتھ اپنے نبی کا نام بھی شامل کر دو۔ آدم نام رکھنا تھا، محمد آدم کر دیا۔ ادریس نام رکھنا تھا، محمد ادریس رکھ دیا۔ یوسف نام رکھنا تھا، محمد یوسف رکھ دیا۔ یونس نام رکھنا تھا، محمد یونس نام رکھ دیا۔ ابراہیم نام رکھنا تھا، محمد ابراہیم نام رکھ دیا۔ اسماعیل نام رکھنا تھا، محمد اسماعیل نام رکھا۔ کتنے پیارے نام ہیں۔ ہم ان کو چھوڑ کر ایسے محمل نام رکھتے ہیں جسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ کوئی مسلمان ہے، کوئی کسی اور مذہب کا ہے، شہرت کو دیکھ کر۔ تو یہ اصلاح ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کو، انبیاء کرام کے نام پہ نام رکھو۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر میں میرے نام کا بچہ موسوم کرو، یعنی میرا نام اپنے گھر میں سجاؤ، آباد رکھو، اور جب میرا نام رکھو گے تمہارے گھر میں برکت آئے گی۔ علامہ عبد الباقی زرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ مواہب اللدنیہ کے شرح زرقانی میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے نرینہ بیٹا عطا فرمائے، نرینہ اولاد عطا فرمائے، بیٹا عطا فرمائے، اسے چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کو رکھنے کی نیت کرے۔ طریقہ یہ بیان کیا کہ جب بیوی حاملہ ہو، امیدوار ہو، اپنے بیوی کے بطن پر، پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کہے کہ اگر یہ بچہ ہوا تو میں اس کا نام محمد رکھوں گا، اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے پیارے محبوب کے نام سے تجھے بیٹا ہی عطا فرمائے گا۔ عقیدت ہو، محبت ہو، یقین ہو۔ یہاں یہ باتیں سمجھ میں آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھو۔ دوسرا، ہم جو ہے نام رکھنے کے بعد پھر اس کی تسخیر کرتے ہیں، بگاڑتے ہیں۔ ذرا اس مسئلے کو بھی سمجھیے، یہ غفلت اور جہالت ہمارے ہاں موجود ہے، اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ نام رکھ دیا ابراہیم، کیا نام رکھا؟ کتنا پیارا نام ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ ہم نے اس کو بچے کو پکارنا شروع کر دیا، ابو ابو، توہین ہو گیا اللہ کے نبی کے نام کا۔ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کو رکھا تھا اس سے برکت مل جائے، توہین کی نیت سے تو نہیں رکھا تھا نا۔ کیا کہا؟ ابو۔ کیا ضرورت ہے پھر کسی پیغمبر کے نام رکھنے کا جب تم اس نام کی تعظیم نہیں کر سکتے، اس نام کی تکریم نہیں کر سکتے، اس نام کو عزت نہیں دے سکتے، اس نام کو بگاڑتے ہو؟ یہ تو نبی کا نام ہے۔ اتنی جہالت ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے نام کو بھی بگاڑ دیتے ہیں۔ نام اللہ بخش پکار رہے ہیں، اللہ، اللہ کے نام کو آپ نے بگاڑ کے رکھ دیا اور کوئی احساس بھی نہیں۔ دادا بھی اللہ، باپ بھی اللہ، دادی بھی اللہ، نانی بھی اللہ، جتنے لوگ ہیں یہاں تک کہ محلے کے ہر ایرے غیرے نے اسی نام سے اس کو پکارنا شروع کر دیا ہے یا نہیں؟ غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ ہمارے اندر جہالت ہے یا نہیں ہے؟ بولیں، اس کی اصلاح کریں۔ اگر کسی کے بچے کو اسی طرح سے بگاڑا جا رہا ہے، آج سے مسجد میں بیٹھ کر عہد کریں کہ آپ اپنے بچے کو پورے نام سے پکاریں گے، پورے اچھے نام سے پکاریں گے۔ جو اچھا نام رکھا ہے اس کا نام پورا لیں گے۔ محمد نام ہے تو پورا لیں گے، علی نام ہے تو پورا لیں گے، عمر نام ہے تو پورا لیں گے، ابراہیم نام ہے تو پورا لیں گے۔ یہ غلط کہہ رہا ہوں؟ اپنے گھر والوں کو بھی سمجھا دیں کہ بچے کا نام ہم نے ابراہیم رکھا ہے، یہ پیغمبر کا نام ہے، اس کا احترام ہونا چاہیے۔ ہم نے بچے کا نام عیسیٰ رکھا ہے، یہ نبی کا نام ہے، احترام ہونا چاہیے۔ ہم نے اس بچے کا نام موسیٰ رکھا ہے تو پیغمبر کا نام ہے، احترام ہونا چاہیے۔ ویسے بھی اگر کسی پیغمبر کا نام نہ بھی ہو، ویسے بہتر معانی پر مشتمل کوئی لفظ ہو، اس پر آپ نام رکھیں۔ اگر آپ اس کو بگاڑیں گے، آپ کا بچہ جو ہے جوان ہو جائے اور اس کو بگاڑ کے اسی نام سے پکاریں گے، اس کو خجالت محسوس ہوگی یا نہیں؟ اسے شرمندگی محسوس ہوگی یا نہیں؟ ظاہر ہوگی۔